بدل سکتے ہیں، لکڑی کو اشدا بنا سکتے ہیں اور اشدا کو لکڑی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ہر شکل پر ملک کی ہو یا مال کی ہو، برق کی ہو یا باپ کی ہو، انہیں کا قبضہ ہے، وہی تصرف فرماتے ہیں۔ جہاں سے انسان کو تعمیر نظر آتی ہے وہاں سے تقریب لا کر دکھا دے، اور جہاں سے تقریب نظر آتی ہے وہاں سے تعمیر لا کر دکھا دے۔ تربیت کا نظام وہی چلاتے ہیں۔ ساری چیزوں کے بغیر ریت پر ڈال کر پالنے، ساری چیزوں کے بغیر ریت پر ڈال کر پالنے، اور سارے سامان میں پرورش بگاڑ کیسا ہے؟ اللہ کی قدرت کو بیان فرما دیا۔ اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے اور ان کی قدرت سے براہ راست استفادہ ہو، اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر آئے۔ جب ان کے طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ جل شانہ ہر نقشے میں کامیابی دے کر دکھائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اپنے یقین اور اپنے جذبے اور اپنے طریقے بدلنے کا مطالبہ ہے۔ صرف یقین کی تبدیلی پر ہی اللہ پاک اس زمین و آسمان سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو وہ آگے سے کیا کرواتے، جن چیزوں میں سے یقین نکل کر اللہ کی ذات میں آئے گا ان ساری چیزوں کو اللہ پاک مسخر فرما دیں گے۔ اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ایک تو اس یقین کی دعوت دینی ہے کہ بھائی یہ یقین میں حاصل ہوگا تو اس کا ہمیں آخر دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو آخر دنیا میں کیا نقصان ہوگا۔ اس لیے بھائی ہم اس یقین کو حاصل کرنا، ایک تو اس یقین کی دعوت دینی ہے، اللہ کی بڑائی سمجھانی، ان کی ربوبیت سمجھانی ہے، ان کی قدرت سمجھانی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے واقعات سنانے ہیں، خود تناظر میں بیٹھ کر سوچنا، دل میں اسی یقین کو اتارنا ہے، اس کی مجمع میں دعوت دی ہے، یہی حق ہے۔ اور پھر رو رو کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ اس یقین کی حقیقت سے نواز دی۔ دیکھو ہم اس پہ پہلے سارے کے سارے، اور میرے دوستوں اس کے لیے جتنا بھی استغفار اکٹھت کر کے اور صلاۃ الراجہ پڑھیں گے، اللہ پاک اپنے فضل سے ہمارے بھی چیز پیدا کرنے کے لیے ضرور راہ نکالے گا۔ یقین رکھو اس کا۔ اللہ جل شانہ کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نماز کا عمل دیا گیا ہے۔ سر سے لے کے پیر تک اللہ کے رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے کو استعمال کرو۔ آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، زبان کا، پیر کا استعمال ٹھیک ہو۔ یعنی یہ دوستوں اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے سے اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ پاک کے راضی کرنے کے جذبے سے ہو۔ کہتے ہیں آپ میں یقین ہو کہ نماز میں
اللہ کے حکم کے مطابق میرا ہر استعمال تکبیر و تسبیح، رکوع و سجدہ ساری کائنات سے زیادہ انعامات دلانے والا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ نماز پڑھ کر ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے ہر ضرورت پوری کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی مشکلات تھی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، کہتے بھائی ایسی نماز پر اللہ پاک گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے، رزق میں برکت بھی دیں گے، طاعت کی توفیق بھی ملے گی۔ ایسی نماز سیکھنے کے لیے دوسروں کو خشوع و خضوع والی نماز کی ترغیب دی جائے، اس پر آخرت و دنیا کے نفع سمجھائے جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اجمعین کی نماز کو سنانا، وہ رات کی کیسی نماز تھی، خود اپنی نماز کو اچھا کرنے کی مشق کرنا، اہتمام سے وضو کرنا، دھیان جمانا، قیام میں قاعدے میں رکوع میں سجدے میں بھی دھیان کم از کم 3 مرتبہ جمایا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد سوچا جائے کہ اللہ کی شان کے مطابق نماز ادا ہوئی، اس پر رونا اور کہنا کہ اے اللہ ہماری نماز میں حقیقت پیدا فرما۔ علم سے مراد یہ ہے کہ ہمیں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، میرے اللہ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتے ہیں، پھر اللہ کے جان کے ساتھ اپنے آپ کو اس میں لگا دینا، یہ ذکر ہے۔ جو آدمی دین سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے اس کا یہ سفر عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے چلنے والوں کے پیروں کے نیچے ہزار فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ شیطان پر ایک عالم 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ دوسروں میں ان کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، فضائل سنائے جائے، خود تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا جائے، علماء کی خدمت میں حاضری دی جائے، اس کو بھی عبادت یقین کیا جائے اور رو رو کر مانگا جائے کہ اللہ جل شانہ ان کی حقیقت عطا فرما دے۔ ہر عمل میں اللہ جل شانہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جو آدمی اللہ جل شانہ کو یاد کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو یاد فرماتے ہیں۔ جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے، کبھی تھا جو نکلا ہے کہ اللہ پاک کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی محبت و معرفت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا ذکر شیطان سے حفاظت کا خدا ہے۔ خود اللہ جل شانہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو اللہ کے ذکر پر آمادہ کرنا، ترغیب دینا، دھیان جما کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور رو رو کر دعا مانگنا کہ اے اللہ مجھے ذکر کی حقیقت عطا فرما۔ یہ 3 نمبر ہو گئے بھائی۔ ہر مسلمان دیکھو بھائی، یعنی اس پر آ جائیں جس کے لیے صلاۃ العلیہ پڑھ کے ہم دعا مانگتے ہیں، اور استغفار کی کثرت کے ساتھ ساتھ
اور اللہ سے پوری امید رکھیں کہ اللہ پاک اس پر ہمیں اور سارے عالم کے مسلمان مرد اور عورتوں اور بچوں کو اس پہ اللہ پاک ڈالنے کی ضرور راہیں نکالے گا. ہر مسلمان بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اکرام بھی کرنا ہے. ہر امتی کے آگے بیچ جانا ہے. ہر شخص کے حقوق ادا کرنا پڑے. آگے اس طرح سے مجھے بات سے بدلا چاہیے نا. مجھے چلے آ رہا آج ہر مسلمان کا بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اکرام بھی کرنا ہے. ہر امتی کے آگے بیچ جانا ہے. ہر شخص کے حقوق کو ادا کرنا, ہر شخص کے حقوق کو ادا کرنا اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرنا. جو آدمی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ جل شانہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. جب تک آدمی اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ جل شانہ اس کے کام میں لگے رہتے ہیں. جو اپنے حق کو معاف کر دے گا اللہ جل شانہ اس کو جنت کے بیچ میں محض عطا فرمائے. جو اللہ کے لیے دوسروں کے آگے تذلل اختیار کرے گا اللہ جل شانہ اس کے رفعت و بلندی عطا فرمائیں گے. اس کے لیے دوسروں میں ترغیب کے ذریعے اکرام مسلم کا شوق پیدا کرنا ہے. مسلمان کی قیمت بتانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اجمعین کے اخلاق, ہمدردی اور وصال کے واقعات سنانے ہیں. خود اس کی مشق کرنی ہے اور رو کر اللہ جل شانہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی توفیق مانگنی ہے. یہ چوتھا نمبر. ہر عمل میں اللہ جل شانہ کی رضا کا جذبہ ہو. کسی عمل سے دنیا کی طلب یا اپنی حیثیت بنانا مقصود نہ ہو. اللہ کے رضا کے جذبے سے تھوڑا سا عمل بھی بہت انعامات دلوائے گا اور اس کے بغیر بہت بڑے بڑے عمل بھی گرفت کا سبب بنیں گے. اپنی نیت کو درست کرنے کے لیے دوسروں میں دعوت کے ذریعے تصویر نیت کا فکر و شوق پیدا کیا جائے. اپنے آپ پر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے دوران نیت کو درست کرنے کی مشق کی جائے. میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں اور عمل کی تکمیل پر اپنی نیت کو ناقص قرار دے کر توبہ استغفار کی جائے اور رو کر اللہ جل شانہ سے اخلاص کو مانگا جائے. پہلے دوستوں روزانہ جب پڑھ کے یہ دعا مانگتے ہیں. یاد آئیے ہمارے اندر اور پوری امت کے اندر یہ پیدا فرماتے. آج امت میں کسی حد تک انفرادی اعمال کا رواج ہے. گوئی کی حقیقت نکلی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے سفیر پوری امت کو دعوت والی محنت ملی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے سفیر پوری امت کو دعوت والی محنت ملی تھی. اس کے بندوں کا تعلق اللہ جل شانہ سے قائم ہو جائے
اس کے لیے انبیاء علیہ السلام والے طرز